جہاں تک آپ نے حدیبیہ پیپر ملز کی بات کی، یہ چونکہ اب اس پہ بینچ بن گیا ہے اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو پہلی ججمنٹ تھی 28 جولائی والی، اس میں بھی اس کا ذکر تھا جی، اور یہ اس نتیجے میں یہ پٹیشن فائل کی گئی ہے کہ اس میں نیب نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ وہ جو ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے اگینسٹ چیلنج نہیں کیا تھا سپریم کورٹ میں، وہ ہم کریں گے. لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ایک 3 رکنی بینچ بن چکا ہے جس کی سربراہی جسٹس آصف سعید کوسہ کر رہے ہیں. اب اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ٹائم بارڈ ہے، کیونکہ کوئی بھی کرمنل پٹیشن فار لیو ٹو اپیل یا کرمنل پٹیشن فار لیو ٹو اپیل 60 ڈیز میں اور سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل نہیں وہ 30 ڈیز میں اور سول جو ہے 60 ڈیز میں کرنی پڑتی ہے. چونکہ یہ سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل ہے اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن آف دی لاہور ہائی کورٹ، تو اس کو 60 ڈیز میں فائل ہونا تھا اور اس کے بعد آپ کو واضح کوئی اس کی کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اور اس میں آپ کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑتا ہے ایک دن کہ آپ اس کو کیوں ڈیلے آپ نے کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا کوشچن جو ہوگا وہ نیب سے یہ ہوگا کہ آپ کی یہ پٹیشن کو کیوں کنڈون کیا جائے. یہ تو سال ہا سال سے ٹائم بارڈ ہے. اب اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ پریسیڈنٹ جو ہم بھی کوٹ کرتے ہیں کسی بھی ٹائم بارڈ پٹیشن میں، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی اپنے کیس پہ کرتے ہیں. جب ان کو طیارہ اغوا کیس میں سزا ہوئی تھی اور وہ پھر آرٹیکل 45 کے تحت ان کو معافی ہو گئی، چلے گئے، انہوں نے 9.5 سال کے بعد وہ پٹیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ جو تاخیر تھی اس کو معاف کیا تھا. تو اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب وہ تاخیر کی معافی کی جو سب سے بڑا پریسیڈنٹ کیس لا ہے وہ ان کا اپنا ہے. تو اور اس سے یہ ہے کہ اگر یہ دوبارہ کھل گیا، اگر وہ اپنی پرانی پوزیشن پہ چلا گیا، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ان کے لیے مزید مشکلات کا ہو جائے گا اور اس میں پھر میاں شہباز شریف صاحب بھی اس کے جو ہے اس پہ